السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ رجب کی برکت اور فضیلت بتانے والے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ رجب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس مہینے میں ایک روزہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے آخرت کی طلب کرے تو اللہ کریم اسے مقبولیت عطا فرماتا ہے اور جنت نصیب کرتا ہے، اور اگر کوئی 2 روزے رکھے تو اسے اسی طرح 2 حصے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح روزے رکھنے کی زیادہ تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں اپنے افضال و اکرام اور عطیات میں اضافہ فرماتا ہے۔ غرض کہ ماہ رجب کو واسطے سے مطہر کہا جاتا ہے کہ جو کوئی اس میں روزے رکھتا ہے، عبادت گزاری کرتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب 30 سال کے روزے رکھنے کے برابر کا ثواب ملے گا۔ اس مقدس مہینے میں روزے دار اور عبادت گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں اور بزرگی عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بزرگوں سے مراد دیدار الہی ہے، مرحمت سب سے افضل اور اکرم ہے۔ جب ایسا شخص موت کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کریم اس پر موت کی سختی آسان فرما دیتا ہے اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ اور ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب میں تم روزے رکھو، کیونکہ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے ہیں۔ جو شخص ماہ رجب کے شروع میں روزے رکھتا ہے اس نے گویا تمام مہینے کے روزے رکھ لیے، اور جو کوئی اس مہینے مبارک میں جس قدر زیادہ روزے رکھتا ہے اسی قدر بدی نیکی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اکثر علماء دین اور قرآن کریم و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے تمام سال میں 14 راتیں ہیں۔ شب بیداری کرنا بڑے ثواب کا موجب ہے، یعنی محرم کی پہلی رات، 10ویں محرم کی رات، رجب کی 15ویں رات، رجب کی 27ویں رات، شعبان کی 15ویں رات، 14ویں شعبان کی رات، رمضان کی پہلی اور آخری رات اور دونوں عیدوں کی راتیں۔ اس سال میں یہ دن عبادت گزاری کے لیے بہت مبارک ہے۔ عاشوراء محرم یعنی 10 محرم کا دن، شعبان کی 15ویں کا دن، جمعے کا دن، دونوں عیدوں کا دن اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ ان کے علاوہ ماہ رمضان المبارک کے متعلق زیادہ تاکید ہے۔ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب کا چاند دیکھ کر فرمایا، اے مسلمانوں، اگر کوئی ماہ رجب کے مومن یا مومنہ 30 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص اور 3 بار قل یا ایھا الکافرون پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، اسے اس قدر ثواب عطا فرماتا ہے کہ جس قدر ایک مہینے روزے رکھنے والوں کو ملتا ہے، اور آئندہ سال کے نماز پڑھنے والوں میں اس کا نام پہلے درجے کر لیا جاتا ہے۔ اس کے اعمال نامے میں اس قدر ثواب لکھا جائے گا جتنا بدر میں شہید ہونے والے کا ثواب، سبحان اللہ، اور اس کے 1000 درجے زیادہ کیے جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص تمام مہینے روزے رکھے اور باقاعدہ نماز پڑھتا ہے تو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے اور اس کے حق میں جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری شرف بھی حاصل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس کی خبر مجھے جبرائیل علیہ السلام نے دی ہے، اور فرمایا، اللہ کا رسول ایک ایسی علامت ہے جس کی وجہ سے مشرک اور منافق لوگوں اور تمہارے یعنی نماز ادا کرنے والوں کے بیچ فرق ہوگا۔ رجب کی نماز تم پڑھو گے، وہ منافق نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کی گئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھتا ہے اس کو 50 مہینے کے روزے کا ثواب ملتا ہے، اور یہ وہ مقدس دن ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کا سفر کرایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی۔ 27ویں رجب کو حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف کی حالت میں صبح کرتے تھے اور ظہر کے وقت نماز پڑھنے کے تھوڑی دیر بعد نفل پڑھا کرتے تھے، جس میں 4 رکعت نماز
اس طرح ادا کرتے تھے کہ ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ القدر، 3 بار سورہ اخلاص 50 بار پڑھتے اور عصر تک دعا میں مشغول رہ کرتے تھے۔ اور روایت ہے کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جو شخص رجب کے مہینے میں خلوص دل سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جو کوئی اس مہینے میں گناہ کرے تو اس کے ایک گناہ کا 10 گنا عذاب ہوتا ہے۔ ثواب کی نیت سے اسے دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔